السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اپنے بیرونی ممالک کے دوروں سے پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مضمون بیان کر رہا تھا، اور خیال تھا کہ کچھ حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اور سیرت کے ہر پہلو کو بیان کروں، لیکن پھر دوروں کی وجہ سے وہاں کے مقامی ملکی ضرورت کے مطابق خطبات اور تقاریر ہوتی رہیں۔ وہ میرا خیال تھا کہ وہاں بھی سفر میں بھی اس مضمون کو جاری رکھوں گا، مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ مقامی ضروریات کی وجہ سے دوسرے مضمون بیان ہوتے رہے۔ گو جیسا کہ میرا طریق ہے، ان خطبات میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نصائح کے مطابق ہی مختلف تربیتی مضامین بیان ہوتے رہے، مگر آپ کی سیرت کے کسی خاص پہلو کو لے کر خطبات کا سلسلہ نہیں چل سکا سوائے کینیڈا کے جلسے کی ایک تقریر میں۔ تو بہرحال آج پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہی مضمون بیان کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ مختلف خطبات میں بیان ہوتا رہے گا، لیکن بیچ میں ہو سکتا ہے کہ جلسوں کی وجہ سے پھر دوسرے مضامین بھی آتے رہیں۔ تو بہرحال
جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ ان خطبات میں آپ کی سیرت کے ہر پہلو کا بیان ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا بیان، لیکن مختلف پہلوؤں کی جو چند جھلکیاں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے بھی چند ایک سننے اور پڑھنے کے بعد جو ایک مومن میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے اگر وہ نیک نیت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنے اور پڑھے، وہ تبدیلی یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والا بننے کی طرف لے جانے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام قرب اور قوت قدسی کی برکت سے اس اسوے پر اور تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے جو آپ نے ہمیں دی اپنا قرب عطا فرما سکتا ہے اور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور اس کا آپ کے ذریعے اعلان بھی فرمایا، جیسا کہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یعنی تو کہہ دے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اس صورت میں وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے قصور بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں، بڑا واضح ارشاد ہے کہ آپ کی محبت اور اس محبت کی وجہ سے آپ کی اتباع ایک زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ رہنے والی اور جاری حکم ہے۔ یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب پاؤ گے، اور اب اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلو تاکہ خدا کا پیار حاصل کر سکو اور اس کا قرب پا سکو۔ اللہ تعالیٰ اس اہم نقطے کو ہر احمدی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوے کے جس پہلو کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے ایمانت و دیانت اور عہد کی پابندی۔ یہ ایک ایسا خلق ہے جس کی آج ہمیں ہر طبقے میں، ہر ملک میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی رنگ میں کمی نظر آتی ہے اور اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بظاہر جو ایماندار نظر آتے ہیں، عہدوں کے پابند نظر آتے ہیں، جب اپنے مفاد ہوں تو نہ ایمانت رہتی ہے، نہ دیانت رہتی ہے، نہ عہدوں کی پابندی رہتی ہے۔ دو معیار اپنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے اسوہ سے اپنی امت کو ان باتوں پر پابندی کرتے ہوئے عمل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ اور ایمانت و دیانت اور عہدوں کی پابندی کے اعلیٰ معیار قائم کیے ہیں۔ اب وہی معیار ہیں جن پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں۔
یہ آیت جو میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں. اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تبھی تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ آپ کے اخلاق کے لیے قرآن کریم کی تعلیم دیکھ لو. یعنی آپ کا ہر فعل قرآنی تعلیم کے مطابق تھا. اب دیکھیں آج کل بھی جنگیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو بڑی پڑھی لکھی اور مہذب کہنے والی قومیں کمزور قوموں کو نیچا دکھانے کے لیے ایسے حربے استعمال کر رہی ہوتی ہیں کہ انسانیت کو شرم آئے. جنگوں کی وجہ سے بغض اور کینے کی آگ اس قدر بھڑک رہی ہوتی ہے کہ مقصد صرف اور صرف دوسری قوم کو ذلیل و رسوا کرنا اور تباہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام پھیلانے کے لیے جنگیں کی یا آپ نے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جنگیں کی. یہ سب الزام اور بہتان ہیں. اس وقت میں اس موضوع پر تو بات نہیں کر رہا، لیکن ایک جنگ کے دوران کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی حالت میں جب کہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح دشمن کو ایسی حالت میں لایا جائے جس سے وہ مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دے، آپ نے امانت و دیانت کے کیا اعلیٰ نمونے دکھائے اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جب اسلامی فوجوں نے خیبر کو گھیرا تو اس وقت وہاں کے ایک یہودی سردار کا ایک ملازم، خادم، ایک جانور چرانے والا، اس کا نگران ان جانوروں کا، ان جانوروں سمیت اسلامی لشکر کے علاقے میں آ گیا اور مسلمان ہو گیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں اور واپس جانا نہیں چاہتا. یہ بکریاں میرے پاس ہیں، ان کا میں کیا کروں؟ یہودی مالک ہے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بکریوں کا منہ قلعے کی طرف پھیر کر ہانک دو، وہ خود اس کے مالک کے پاس پہنچ جائیں گی. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا اور قلعہ والوں نے بکریاں وصول کر لیں، قلعے کے اندر لے گئے. تو دیکھیں یہ ہے امانت و دیانت کا وہ اعلیٰ نمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. آج کیا کوئی جنگوں میں اس بات کا خیال رکھتا ہے؟ بلکہ معمولی رنجشوں میں بھی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی، ایک دوسرے کا پیسہ مارنے کی اگر کسی نے کسی سے لیا ہو تو کوشش کی جاتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی احساس تھا کہ اس حالت میں بھی جب کہ دشمن کے مال پر قبضہ مل رہا تھا، اس طرح کے قبضے کو ناجائز سمجھا. اس محاصرے کی وجہ سے، اس گھیرے کی وجہ سے جو قلعے کا تھا، باہر سے تو خوراک اندر جا نہیں سکتی تھی. اور یہ بکریاں جو تھیں یہ قلعے والوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے خوراک کا سامان مہیا کر سکتی تھیں. محاصرہ لمبا بھی ہو سکتا تھا، لڑائی لمبی بھی ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہ کیا کہ ایک شخص جو کسی کے مال کا امین ہے، جو کسی کے مال کا امین بنایا گیا ہے، اب مسلمان ہو چکا ہے اور مسلمان ہو کر وہ کسی خیانت کا مرتکب ہو.
اور اس شخص کو اسلام لاتے ہی پہلا سبق یہ دیا کہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے. جیسے بھی حالت ہو تم نے خدا تعالیٰ کے اس حکم کی ہمیشہ تعمیل کرنی ہے کہ اپنی امانتوں کی نگرانی کرو، ان کو واپس لوٹاؤ، اس نگرانی سے کبھی بے پرواہ نہ ہو. بس یہ ہے ایسی حالت، ایسے حالات میں آپ کا امانت و دیانت کا اعلیٰ معیار. اس وقت شاید جب جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کو بھی خوراک کی ضرورت ہو اور وہ بکریاں ان کے کام آ سکتی تھیں، اور بعضوں کے نزدیک شاید یہ جائز بھی ہو کہ مال غنیمت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ ناجائز ہے، خیانت ہے، اور ناجائز اور خیانت سے لیا ہوا مال مسلمان پر حرام ہے. بس یہ سبق ہیں اور یہ اسوہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. اب اس کی مختلف مواقع کی چند اور مثالیں ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. آپ کی پاک فطرت میں امانت و دیانت، عہدوں کی پابندی کا اعلیٰ خلق دعوی نبوت سے پہلے بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور قرآنی تعلیم نے اس کو مزید اجاگر کیا، مزید نکھارا. دیکھیں وہ واقعہ بھی جس سے آپ کے مختلف اخلاقی پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے. اس میں ایک سبق یہ بھی ہے جو کہ عہد کی پابندی کے بارے میں ہے. دعوی نبوت سے پہلے مکے کے چند شرفاء نے مل کر لوگوں کے بعض حقوق قائم کرنے کے لیے، ان کو حقوق دلوانے کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ایک معاہدہ کیا تھا جس کا نام حلف الفضول تھا. تو اس معاہدے کے تحت جب ایک مظلوم نے اس معاہدے کا حوالہ دے کر آپ سے مدد کی درخواست کی تو آپ فوراً اٹھے اور گو دعوی نبوت کے بعد آپ پر بڑے سخت حالات تھے، اور ابو جہل تو مخالفین میں سب سے بڑا ہوا تھا، لیکن اس عہد کی وجہ سے جو آپ نے کیا تھا بہت پہلے کا کیا ہوا عہد تھا، جس میں سے بہتوں نے تو شاید اس عہد کو توڑ بھی دیا اور بھول بھی گئے ہوں، لیکن کیونکہ آپ ایک دفعہ ایک عہد کر چکے تھے اس لیے اس کو ان حالات میں بھی نبھایا آپ نے. آپ فوراً اس شخص کی مدد کے لیے ابو جہل کے پاس گئے، اس سے کچھ لینا تھا اور اس کا حق دلوایا اس کو. آپ کی امانت و دیانت جوانی سے میں ہی اس قدر مشہور تھی کہ قریش مکہ آپ کو ہمیشہ جوانی کے دوران بھی امین کے نام سے پکارا کرتے تھے. اس لیے جب حجر اسود کے رکھنے کا بارے میں ایک فیصلے کے تحت سرداران قریش سب سے پہلے آنے والے کا انتظار کر رہے تھے کہ صبح جو بھی سب سے پہلے آئے گا اس سے فیصلہ کروائیں گے، تو جب آپ کو انہوں نے آتا دیکھا تو بے اختیار حاضر امین ان کے منہ سے نکلا کہ یہ تو امین ہے، یقیناً یہ بہترین فیصلہ کریں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کیا خوبصورت فیصلہ فرمایا آپ نے. تمام گروہوں کی تسلی ہو گئی. نبوت سے پہلے کا ہی ذکر ہے، یہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بعثت سے پہلے ایک سودا کیا. میرے ذمہ کچھ رقم تھی ادا کرنی رہ گئی تھی، تو میں نے کہا آپ اسی جگہ ٹھہریں، میں بقیہ رقم لے کے آیا. گھر آنے پر کہتے ہیں میں بھول گیا. کہتے ہیں مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا، بس میں گیا تو دیکھا کہ آپ اسی جگہ کھڑے ہیں. مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا اے نوجوان، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے اس جگہ تیرا انتظار کر رہا ہوں. یعنی اتنا پاس تھا، اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں.
اور کیونکہ بات ایک منہ سے نکال دی تھی کہ انتظار میں کھڑا ہوں، اس لیے 3 دن تک مختلف اوقات میں وہاں جاتے رہے، دیکھتے رہے، اور خاص طور پر اس وقت جس وقت کو کہہ گیا تھا کہ انتظار کریں، وہاں جا کے انتظار کرتے رہے۔ تو یہ معیار تھے جو آپ نے اپنی بات کے، اپنے وعدوں کے، اپنے عہدوں کے قائم کیے۔ پھر نوجوانی کے زمانے کی روایت ہے، جب حضرت خدیجہ نے اپنا مال تجارت دے کر آپ کو بھیجا اور ایک غلام جو ساتھ بھیجا تھا، انہوں نے جب آپ کی امانت و دیانت کی تصویر کھینچی تو حضرت خدیجہ نے اس سے متاثر ہو کر آپ سے رشتے کا پیغام بھیجا۔ پھر مکہ والوں میں سے ہی ان دنوں میں جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ایک شخص نے آپ کے بارے میں گواہی دی، بلکہ تمام قریش کو مخاطب کر کے یہ اعلان کیا۔ یہ شخص نضر بن حارث ہیں۔ انہوں نے کہا قریش کو مخاطب کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ایک چھوٹا لڑکا تھا، تم میں پلا بڑا، تم میں سب سے پسندیدہ شخصیت کا حامل ہے، تم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے، اور تم میں سے سب سے زیادہ امین ہے۔ جب تم نے اس کی کنپٹیوں میں بڑھاپے کے آثار دیکھے اور وہ تمہارے پاس وہ تعلیم لے کر آیا جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے، تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ساحر ہے۔ اللہ کی قسم وہ ہرگز ساحر نہیں۔ تو یہ ساری خصوصیات جو جوانی میں آپ کی نظر سب کو آئیں، اور قوم کے جو شرفات تھے اس وقت انہوں نے اس پر گواہی بھی دی۔ تو دوسرے جو لوگ تھے، مخالفین جو تھے، اعتراض کرنے والے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم نے تو کبھی امین نہیں دیکھا اس کو، بلکہ سب خاموش ہو گئے۔ بلکہ مکہ کے رہنے والوں میں سے ہی آپ کے دعوی نبوت کے بعد بھی جو مخالفت زوروں پر تھی اور سردار آپ کے مخالف تھے، لوگ تب بھی اپنی ایمانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ پتہ تھا کہ یہی ایک امین شخص ہے جس کے پاس ہماری رکھی امانت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اور پھر دیکھیں آپ نے کیسے حق ادا کیا ان کا، کہ جب ہجرت کے وقت آپ نے وہاں سے مکے سے جب ہجرت کرنی تھی تو اس وقت بھی بہت ساروں کی ایمانتیں آپ کے پاس تھیں، اور آپ نے اس کا انتظام فرمایا۔ اس بارے میں بھی دیکھیں کیسی مثال قائم کی۔ جب آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ہجرت کریں، اس وقت کفار آپ کے خون کے پیاسے تھے اور بڑے پروگرام کے مطابق بڑی خاموشی سے ہجرت کی تھی۔ اگر آپ پہلے ایمانتیں لٹانے کا انتظام فرماتے تو بہت بات نکل جاتی، خطرہ پیدا ہو جاتا، لیکن آپ کو اس بات کی فکر بھی تھی کہ لوگوں کی ایمانتیں ان تک پہنچ جائیں، کسی کو یہ کہنے کی جرت نہ ہو کہ ہماری ایمانتیں دیے بغیر چلے گئے، ہم تو امین سمجھے تھے، آج ہم دھوکہ کھا گئے۔ تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ حضرت علی کو مقرر کیا اور ان کے سپرد ایمانتیں کی کہ جن جن لوگوں کی ایمانتیں ہیں ان کو لوٹا دینا، اور فرمایا کہ اس وقت تک مکے میں ہی رہنا ہے جب تک ہر ایک کو اس کی امانت نہ پہنچ جائے۔ بس اس صادق و امین نے اس مشکل وقت میں بھی اپنے ایک جانثار کو پابند فرمایا کہ اس شہر کے لوگوں نے تو مجھے نکالنے یا ختم کرنے کے سامان کیے ہیں، لیکن میرے امین ہونے کے اعلیٰ معیار کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ایمانتوں کو ان تک محفوظ طریقے سے واپس پہنچایا جائے۔
پھر جہاں آپ نے یہ اعلیٰ نمونے امانت و دیانت کے دکھائے وہاں امت کو بھی نصیحت کی کہ اس کی مثالیں قائم کرو، اور پھر چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی اس کا خیال رکھو۔ مثلا میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اس میں بھی آپ نے نصیحت فرمائی، یہ امانت ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت یہ شمار ہوگی کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے، پھر وہ بیوی کے پوشیدہ راز لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ بعض دفعہ آج کل معاشرے میں میاں بیوی آپس کی باتیں جو ان کی ہوتی ہیں اپنے ماں باپ کو بتا دیتے ہیں، اور پھر اس سے بعض دفعہ بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ماں باپ خود عادت ہوتی ہے کہ بچوں سے کریت کر پوچھتے ہیں بعض باتیں، تو پھر یہی جو ہے جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ باتیں جو ہیں میاں بیوی کی، کسی بھی قسم کی باتیں ہوں، نہ ان کا حق بنتا ہے کہ دوسروں کو بتائیں، اور نہ دوسروں کو پوچھنی چاہیے، سننی چاہیے۔ اگر اس نصیحت پر عمل کرنے والے ہوں تو بہت سارے جھگڑے میرے خیال میں خود بخود ختم ہو جائیں۔ پھر آپ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو امانت لوٹا دے جس نے تم پر اعتماد کر کے تمہارے پاس امانت رکھی، اور اس شخص سے بھی خیانت نہ کر جو تجھ سے خیانت کرتا ہے۔ تو یہ صرف نصیحت ہی نہیں بلکہ جیسا کہ ہم پہلے دیکھا ہیں آپ نے کس طرح اس کا حق ادا کیا امانتیں لوٹانے کا۔ پھر ہمیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب گفتگو کرتا ہے تو کذب بیانی سے کام لیتا ہے، جھوٹ سے کام لیتا ہے۔ جب اس پر اعتماد کیا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو یہ بہت خوف کا مقام ہے۔ اللہ ہر احمدی کو ایسی حالت سے محفوظ رکھے، اور ہر ایک کو ہمیشہ سچوں، ایمانداروں اور عہدوں کی پابندی کرنے والوں میں شامل رکھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ لا ایمانہ لمن لا امانۃ لہ ولا دینہ لمن لا عہد لہ، کہ یعنی جو شخص امانت کا لحاظ نہیں رکھتا اس کا ایمان کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابندی نہیں کرتا، پاس نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں۔ اپنے عمل سے ایمانتوں کے معیار قائم کرنے کے علاوہ عہد کے پورا کرنے کے بارے میں آپ نے کیا نمونے ہمیں دکھائے، اور آپ کے عہد کے پابند ہونے کی دشمن نے کس طرح گواہی دی، اس کی بھی ایک مثال دیکھ لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے خود ذکر کیا کہ اس زمانے میں جب کہ ہمارے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا، میں شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے کیا۔ ابھی میں شام میں ہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط کیسر روم ہرقل کے پاس پہنچا۔ یہ خط دیہا کلبی لائے تھے، انہوں نے بصرہ کے سردار کو یہ خط دیا کہ وہ ہرقل کے پاس آپ کا یہ خط پہنچا دے۔ جب یہ خط ہرقل کو ملا تو پوچھا کہ عرب میں جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کی قوم کا کوئی آدمی یہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، کچھ لوگ اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مجھے قریش کی جماعت سمیت بلایا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ہمیں اس کے سامنے بٹھایا گیا۔ پھر ہرقل نے پوچھا تم میں اس عربی شخص کا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں۔ چنانچہ منتظمین نے مجھے ہرقل کے سامنے بٹھا دیا
اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا۔ پھر ہرقل نے ترجمان کو بلایا اور اسے کہا، ان لوگوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کہو کہ میں اس شخص کے متعلق جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ابو سفیان سے باتیں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم مجھے پیچھے سے اشارہ کر کے بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے پیچھے بیٹھنے والے ساتھی میرا جھوٹ ظاہر کر دیں گے تو میں ضرور کذب بیانی سے کام کرتا۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی روایت ہے جہاں ہرقل نے بہت سے سوال پوچھے، ان میں سے ایک عہد کے بارے میں بھی تھا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ سارے سوالوں کے بعد پھر اس نے جب مجھ سے یہ پوچھا کہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی اس نے غداری اور بدعہدی بھی کی ہے، تو میں نے کہا اس سے پہلے تو نہیں کی، لیکن آج کل ہمارا اس سے صلح کا معاہدہ ہوا ہے، نامعلوم اب اس کے بارے میں وہ کیا رویہ اختیار کرے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس ساری گفتگو میں سوائے اس بات کے مجھے اور کوئی موقع آپ کے خلاف کہنے کا نہ ملا۔ تو بہرحال اس جواب پر ہرقل نے کہا کہ کبھی میرے سے پوچھنے پر کہ کبھی اس نے غداری کی ہے تو تم نے کہا ہے کہ نہیں کی۔ تو رسولوں کا یہی نشان ہوتا ہے کہ وہ کبھی بدعہدی اور غداری نہیں کرتے اور نہ ہی امانت میں کبھی خیانت کرتے ہیں۔ وہ قول کے پکے اور سچے ہوتے ہیں۔ بس دیکھیں وہاں رہنے والوں کو اس وقت سینہ نہیں کھلے، جبکہ ہرقل کو یہ بات سمجھ آ گئی اللہ ہی ہے جو کسی کا سینہ کھولتا ہے۔ پھر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی پابندی کے ضمن میں ہی عہد کی پابندی کا یہ واقعہ بھی ناقابل مثال ہے، جس کا تاریخ میں یوں ذکر آتا ہے کہ ابھی صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا تھا کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر زنجیروں سے بندھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ پہلے تو بڑے شوق و ذوق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی خبر سن کر مکے کی زیارت اور فتح کی امید سے آئے تھے۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح صلح کر کے واپس ہوتے دیکھا تو مسلمان بہت افسردہ دل ہو گئے تھے، قریب تھا کہ اس رنج سے ہلاک ہو جائیں۔ بہرحال سہیل بن عمر نے اپنے بیٹے ابو جندل کو کھڑا دیکھا تو ایک تماچا اس کے منہ پر مارا اور حضور سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تمہارے درمیان میں قضیہ اس کے آنے سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی میں اپنے بیٹے ابو جندل کو تمہارے ساتھ جانے نہ دوں گا۔ حالانکہ یہ بھی غلط بات تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے۔ سہیل نے ابو جندل کو کھینچ کر پیچھے کرنا چاہا تاکہ قریش میں پہنچا دے۔ ابو جندل نے شور کرنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ اور اے مسلمانوں، کیا میں کافروں میں واپس کر دیا جاؤں گا تاکہ وہ مجھ کو تکلیفیں پہنچائیں؟ مسلمانوں کو اس سے بہت قلق ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو جندل، تم چند روز اور صبر کرو، ان قریب خداوند تعالیٰ تمہارے واسطے کشادگی پیدا کرے گا۔ میں مجبور ہوں وآتیناہم علی ذالک وآتونا عہد اللہ وإنا لا نقدر بہم، کہ ہم نے اس بارے میں ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہم ان سے کیے گئے عہد کی ہرگز بدعہدی نہیں کریں گے۔ دیکھیں سب سے زیادہ تکلیف اور صدمہ تو آپ کو اس واقعے سے پہنچا ہوگا، لیکن آپ نے عہد کا پاس کیا، اس کی پابندی کی، حالانکہ عہد ابھی لکھا ہی گیا تھا، شاید اس کی سیاہی بھی خوش نہ ہوئی ہو، اور اس دوران ابو جندل وہاں پہنچ چکے تھے، لیکن آپ جو معاہدوں کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے تھے، آپ جو اس بات کا سب سے زیادہ ادراک رکھتے تھے کہ اپنے عہدوں کی پابندی نگرانی کرو، آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، میں مجبور ہوں اور عہد پر عمل کا پابند ہوں۔ اور پھر دیکھیں عہد کی پابندی کا اجر
اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا دیا، اور ان مظلوموں اور مجبوروں کے صبر کا پھل کتنا بڑا دیا کہ خود کفار سے ہی ایسی حرکتیں سرزد ہو گئیں جن سے عہد ختم ہو گیا، معاہدہ ٹوٹ گیا، اور آخر اس کے نتیجے میں فتح مکہ ہوئی۔ پھر دیکھیں جنگوں میں، اور خاص طور پر جنگ بدر میں، جب مسلمان بہت ہی کمزور تھے، جتنی بھی مدد مل جاتی اتنی ہی کم تھی، کیونکہ کفار بھرپور رنگ میں تیار ہو کر آئے تھے۔ آپ نے عہد کی پابندی کی خاطر 2 اشخاص کو جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اس واقعے کا یوں ذکر ملتا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر میں شریک ہونے کے لیے مجھے یہ بات ماننے ہوئی، یہ روک بن گئی کہ میں اور ابو حسیل نکلے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کفار قریش نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ہم نے کہا ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، ہمارا ارادہ صرف مدینے جانے کا ہے۔ انہوں نے ہم سے یہ عہد لے کر چھوڑا کہ ہم مدینے جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو اس واقعے سے جو ہمیں پیش آیا تھا آگاہ کیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں جاؤ اور ان سے کیا ہوا عہد پورا کرو، ہم ان کے مقابلے میں اللہ کی مدد طلب کریں گے۔ دیکھیں یہ تھا آپ کا عمل۔ آدمیوں کی سخت ضرورت ہے، ایک ایک آدمی کی اہمیت ہے۔ جنگ کی حالت میں کوئی بھی ایسی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن آپ نے فرمایا عہد کو نبھانا ضروری ہے، اللہ خود ہمارا مددگار ہوگا۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے بھی کس طرح مدد فرمائی۔ پھر ایک اور واقعہ دیکھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس باریکی سے آپ عہدوں کی پابندی فرمایا کرتے تھے۔ حسن بن علی بن ابی رافع بیان کرتے ہیں کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ قریش نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ اس پر میں نے کہا یا رسول اللہ بخدا میں ان قریش کے وہاں واپس نہیں جاؤں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بدعہدی نہیں کیا کرتا اور نہ سفیروں کو قید کرتا ہوں، البتہ تم واپس جاؤ اور اگر تمہاری وہ کیفیت جو اس وقت ہے برقرار رہے، یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ وقتی جوش تو نہیں ہے، تو واپس آ جانا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ پھر میں واپس گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو پہلے دن سے ہی یہ سبق ہر نئے مسلمان ہونے والے کو آپ نے دیا کہ ایک تو امانت میں خیانت نہیں کرنی، جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، دوسرے یہ کہ عہد کی پابندی کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کی شان کی جو تعریف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے، اصل تو وہ شان ہے، اور یہ مثالیں تو اس کی چند معمولی جھلکیاں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نمائے روحانی اور جسمانی ہیں، یعنی تمام روحانی اور جسمانی نعمتیں ہیں، کچھ کا ذکر ہوا اور جو نہیں بھی ہیں وہ بھی، جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر انسان کامل برطبق آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی اس آیت کے مطابق کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو سپرد کر دو۔ اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے۔ اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی نبی امی صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ تو امانت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام طاقتوں کو اس کے موقع پر اور صحیح محل پر استعمال ہو، اظہار ہو، اور اس کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ یہ تمام طاقتیں اور صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق خرچ کیا جائے، جس میں خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا ہوتے ہوں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ زندگی کا ہر لمحہ اسی سوچ اور فکر میں گزرے کہ یہ حقوق ادا کرنے ہیں اور اپنی تمام طاقتیں اور صلاحیتیں اس کی تعلیم کے مطابق خرچ کرنی ہیں۔ تبھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی امانتوں کو اور عہدوں کو صحیح طور پہ نبھایا اور ان کا حق ادا کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو ان تمام اخلاق کا اعلیٰ ترین جو معیار ہے وہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے، اور یہی اسوہ ہے، یہی اسوہ حسنہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس کی پیروی سے ہمیں بھی خدا تعالیٰ کا قرب مل سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ہر ایک آلودگی سے پاک کر لیتے ہیں اور اپنے خدا سے وفاداری کا عہد باندھتے ہیں، کیونکہ وہ ہرگز ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ ممکن نہیں کہ خدا ان کو رسوا کر دے، کیونکہ وہ خدا کے ہیں اور خدا ان کا وہ ہر ایک بلا کے وقت بچائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خوش قسمتوں میں شامل ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے کی گئی دعاؤں کے وارث بننے والے ہوں، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جماعت کے لیے کی گئی دعاؤں کے وارث بننے والے ہوں، اور ہمیشہ اپنے عہدوں کا حق ادا کرنے والے، عہدوں کو پورا کرنے والے، اپنی امانتوں کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ ایک اور بات میں کہنی چاہتا ہوں، آج کل دنیا کے بعض ممالک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، جہاں جماعت احمدیہ بھی ہے باقاعدہ، مخالفین بڑے سرگرم ہوئے ہیں۔ ہماری پہنچ تو نہ دنیاوی طاقت کے لحاظ سے کسی دنیاوی بادشاہ تک یا صدر تک یا کسی اور تک ہے، اور نہ ہی ان پر ہمارا انحصار ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے اور اسی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر ان دنوں میں بہت دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ خاص طور پر آج کل انڈونیشیا میں کافی فساد پھیلا ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہمارا جلسہ ہو رہا تھا، وہاں مخالفین نے حملہ کیا، کچھ زخمی ہوئے احمدی بھی، اور اس کے بعد آج وہاں کے ایک شہر میں، نام بھول گیا مجھے اس شہر کا، وہاں حملے کا پروگرام تھا، خبریں آ رہی تھیں، اور آج انہوں نے جمعے کے وقت میں حملہ کیا ہے، اور کچھ احمدی زخمی بھی ہوئے ہیں وہاں۔ تو اور انتظامیہ کا تعاون جو ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسجد انتظامیہ نے خالی کروا لی ہے ہمارے آدمیوں سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ خود ہی ان مخالفین سے نپٹے اور جماعت کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ یہ تو بہرحال ہمیں پتہ ہے، اور ہر ایک احمدی کو علم ہونا چاہیے کہ جماعت کی ترقی جب بھی ہوگی یہ باتیں ہوں گی، دشمن کی حسد کی آگ بھڑکے گی، لیکن جب دشمن کی حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو احمدی کا بھی کام ہے کہ اور زیادہ خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور دعائیں کرے، اپنے لیے بھی دعائیں کرے، ایمان کی ترقی کے لیے دعائیں کرے، جو عہد
بیعت باندھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دعائیں کرے، اور جماعت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجموعی طور پہ جماعت کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اور یہ بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ متاثرہ احمدیوں کو بھی حوصلہ دے اور صبر دے اور استقامت دے، اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔